بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جرگے میں جو میرے مہمان ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ منفرد طرز کی سیاست کرتے ہیں اور انتہائی مشکل انسان ہیں، اور ان کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے، ان کو انٹرویو پہ آمادہ کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، اور ان سے پھر جواب یا ان کی دل کی بات نکالنا بھی بڑا مشکل ہے۔ تو یہ مشکل فریضہ آج مجھے سر انجام دینا پڑ رہا ہے، اور میں بہت مشکور ہوں جناب چودھری نثار علی خان صاحب کا کہ انہوں نے ایک بار پھر ہمیں یہ عزت بخشی، بڑی مشکل سے بخشی لیکن بہرحال بخشی دی، اور انٹرویو کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دا ون اینڈ اونلی چودھری نثار علی خان صاحب سے۔ بہت شکریہ چودھری صاحب۔ اور یہ جو میں نے مشکل کا لفظ استعمال کیا، تو ایک مشکل، ایک عجیب سیاستدان کہ جو کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے، غائب ہوتے ہیں، اس دور میں بھی موبائل نہیں رکھتے، تو اتنے عرصے کہاں غائب رہے؟ سلیم بھائی، ایک تو آپ کو شکریہ، تھینک یو۔ اور آپ نے جو الفاظ کہے شاید میں اس کے لائق نہیں ہوں، مگر ایک بات میں اختلاف کروں، میں مشکل نہیں ہوں، میں ایک روایتی سا آدمی ہوں۔ آج کل دنیا بہت آگے چل چکی ہے، میں ابھی تک روایتی ہوں، غائب کہیں نہیں تھا، اپنے حلقے سے رابطے میں تھا۔ میں اپنے حلقے میں اکثر جاتا ہوں، حلقے کے عوام سے رابطے میں ہوں، جو وہاں کے مؤثر حلقے ہیں ان سے رابطے میں ہوں۔ ہاں، قومی سیاست میں کچھ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کل کی جو سیاست چل رہی ہے، میں اپنے آپ کو اس کو موضوع نہیں سمجھتا۔ لیکن اب دوبارہ قومی سیاست میں متحرک ہو گئے ہیں، تو ارادے کیا ہیں؟ انشاءاللہ آئندہ الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے، قومی کا بھی اور صوبائی بھی۔ انڈیپینڈنٹ یا کسی پارٹی سے؟ اس وقت تو یہی خیال ہے کہ کسی پارٹی سے منسلک ہو کے آپ وہ کچھ کر نہیں سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، یا جو آپ کے ذہن میں ہے، یا جو آپ کے ضمیر میں ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی روایت کچھ بن گئی ہے، پاکستان کی سیاست کی، کہ جس پارٹی کا ٹکٹ لے انسان، اس پارٹی کے ڈسپلن کے کچھ ضرورت سے زیادہ آپ کو پابند کر دیا جاتا ہے۔ تو میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں۔ مسلم لیگ نون میں واپسی کا کوئی امکان نہیں؟ ہر چیز کے امکان ہے، میں کسی کو ایک رد نہیں، اس سٹیج پہ رد نہیں کر سکتا، مگر جس میں بھی پارٹی میں بھی شامل ہوں گا وہ الیکشن کے بعد ہوں گا انشاءاللہ۔ مسلم لیگ کی قیادت کا کوئی رابطہ ہے؟ کیونکہ خاندانی تعلقات بھی آپ کے سالوں پہ محیط رہے ہیں۔ جی بالکل، 30 سال سے میرا مسلم لیگ نون سے تعلق رہا ہے۔ اس پارٹی کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میرا بہت کردار رہا ہے، اس پارٹی کی ترقی میں میری انپٹ رہی ہے۔ تو ظاہر رابطے تو ہیں، مگر فی الحال شامل ہونے کا کوئی پروگرام نہیں۔ ان کی طرف سے خواہش ہے آپ کو شامل کروانے کا؟ میرا خیال ہے کہ اس تفصیل میں اگر آپ نے جانا ہے تو ان سے پوچھیں۔ اچھا، اس میں نہیں جاتا تو پی ٹی آئی میں کیوں نہیں جاتے؟ عمران خان اتنے بڑے آپ کے پرانے دوست ہیں۔ جی، عمران میرے دوست ہیں، میرے دل میں اس شخص کی بہت عزت بھی ہے۔ میں نے آپ کی شاید پچھلے انٹرویو میں کہا تھا کہ ہی ہیز بین ویری گڈ ٹو می۔ اسکول کے زمانے سے لے کر آج تک عمران خان نے میرے ساتھ بہت اچھی دوستی نبھائی ہے، اور میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، مگر میں یہ دوستی قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر پارٹی میں شامل ہو گیا تو شاید یہ دوستی قائم نہ رہ سکے۔ لیکن ویسے آپ دنیا کے واحد انسان ہیں جن کے ساتھ انہوں نے دوستی نبھائی ہے، تو پھر تو آپ کو ان کی پارٹی میں جانا چاہیے۔ نہیں، آپ کا تاثر کچھ اور ہے، میرا تاثر کچھ اور ہے۔ میرا عمران خان کے بارے میں تاثر بہت اچھا ہے۔ لیکن ایسی بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جی آج کل کوئی ایک نئی پارٹی بن رہی ہے، جہانگیر ترین، علیم خان اور آپ جیسے لوگ مل کے، اور مارکیٹ میں وہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جی آپ لوگوں کے کوئی رابطے شابطے ہوئے ہیں، تو کوئی نیا گروپ یا نئی پارٹی بنانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ صافی صاحب، یہ پچھلے 1.5-2 سال سے ایک نئی پارٹی کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ ہاں، مجھ سے بھی کسی نہ کسی حوالے سے رابطہ ہوا ہے، مگر میں نہ تو نئی پارٹی بنانے کے حق میں ہوں اور نہ کسی نئی پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں۔ آج کل ہماری سیاست جس ایک ایشو کی وجہ سے بہت زیادہ پولرائز ہو گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان صاحب کے الزامات ہیں۔ جنرل باجوہ عمران خان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے میرے احسان کا بالکل الٹ جواب دیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ جو کچھ کیا جنرل باجوہ نے کیا۔
جنرل باجوہ اور عمران خان میں آپ کس کے موقف کو درست سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، عمران خان کی باتیں تو میں نے سنی ہیں جنرل باجوہ کے متعلق. جنرل باجوہ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، کم از کم آن ریکارڈ جواب نہیں دیا. اگر کسی نہ کسی حوالے سے ان کی کوئی وضاحت آئی ہو تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، مگر الزام کسی بھی لگانا مناسب نہیں ہے. اور میں خواہ الزام عمران خان کی طرف سے ہو یا جنرل باجوہ کی طرف سے ہو، میں اس کے حق میں نہیں. تو کیا آپ اس حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے میں جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل آصف غفور وغیرہ کا بڑا کردار رہا؟ میں اس سے اختلاف نہیں کرتا، اس بات سے اختلاف نہیں کرتا. لیکن پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے آپ پاکستانی سیاستدانوں میں اینٹی امریکن اور اینٹی انڈیا بھی سمجھے جاتے تھے. عمران خان صاحب نے پہلے کہا کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی سازش کر کے. اب وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے گرائی. کچھ عرصہ بعد شاید وہ اس میں فیض حمید اور کچھ اور کو بھی شامل کر دے. زرداری صاحب اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے گرائی. آپ اس میں کون سے نیریٹو کو قبول کرتے ہیں؟ امریکہ نے گرائی، جنرل باجوہ نے گرائی، مولانا نے گرائی، زرداری نے گرائی، نواز شریف نے گرائی، خود گر گئی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسمبلی میں ان کی اکثریت ختم ہو گئی اور وہ الیکشن ہار گئے. اس کے پیچھے کیا عوامل ہے اس تفصیل میں جانا اس وقت مناسب نہیں سمجھتا. نہیں، لیکن امریکہ کا کوئی کردار تھا یا جنرل باجوہ کا؟ اب عمران خان کے حوالے سے سارا یہ انٹرویو تو نہ کیجئے. میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ میرا عمران خان سے تعلق ہے، دوستی ہے، ایک نرم گوشہ ہے. مگر ان کی جو غلط بات ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کھائی میں جا رہے ہیں تو میں کہوں گا کھائی میں جا رہے ہیں. اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ عمران خان کی حکومت امریکہ نے گرائی ہے تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. مجھے اگر یہ پتہ چلے تو اس لیے اتنا تو قوم کو آپ بتا دیجئے نا کہ ان کی حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی کردار تھا یا کہ ہماری داخلی سیاست کا نتیجہ تھا؟ میرے خیال کے مطابق ہماری داخلی سیاست کا نتیجہ تھا. عمران خان آپ تو دوست رہے، لیکن ان کے بہت زیادہ جو قریب رہے اون چودھری اور جہانگیر ترین اور اس طرح کے لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو بچانے کے لیے نااہلی سے، کیونکہ نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا، تو جہانگیر ترین کو ایک قربانی کا بکرا بنایا گیا بیلنسنگ ٹول کے طور پہ. آپ اس نیریٹو سے اتفاق کرتے ہیں کیونکہ اس وقت آپ حکومت میں بھی تھے، باخبر بھی تھے؟ میں اس بات سے اس شرط پہ اتفاق کرتا اگر جن اشخاص کی آپ نے ذکر کیا یہ بات وہ اس وقت کرتے. اس وقت تو اب انہوں نے بات نہ کی، اور اب جب پی ٹی آئی کو چھوڑ کے یہ بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. لیکن نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے یہ بات اس وقت کی تھی کہ جی ان کی نااہلی کے معاملے میں زیادتی کی جا رہی ہے. مثلا پاناما میں کسی اور کو فالو نہیں کیا گیا، اسی طرح کسی اور کیسز میں سپریم کورٹ سے جج مقرر نہیں کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف میرٹ پہ نااہل ہوئے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ سلیم بھائی اس تفصیل میں نہ جائیے، مجھے ایسی چیزوں کا علم ہے جو میں ذکر کروں تو ایک ہیجان پیدا ہو جائے. اور میرا خیال ہے کہ صرف آپ کا چینل جیو نہیں بلکہ تمام چینل بریکنگ نیوز کے طور پہ اس کی تشہیر کریں. مگر آگے پاکستان کی سیاست میں ہیجان انگیزی نہیں ہے. یہ جو بریکنگ نیوز کا مقابلہ ہے چینلز کے درمیان، اس نے جو افراتفری مچائی ہے وہ ایک اور کہانی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ مجھ سے آج ایک ہیجان انگیزی انٹرویو کی توقع نہ رکھیں، بریکنگ نیوز کی توقع نہ رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو تھوڑی سی بیلنس کی ضرورت ہے. اس ملک کو ایک دفعہ پھر اپنی روایتی سیاست کی طرف آنے کی ضرورت. چلو اتنا بتا دیجئے کہ نواز شریف سے انصاف ہوا ہے یا کہ نہیں، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ میں کون ہوں یہ کہتے ہوئے، مگر کاش میں اس پوزیشن میں ہوتا کہ میں آپ کو بتا سکتا کہ میٹنگز کے دوران کیا باتیں ہوئیں تو شاید آپ کے سوال کا جواب آ جاتا. مگر وہ پھر تنقیدی سیاست ہوگی، میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں. وہ تو خیر مجھے بھی علم ہے کہ آپ اس کے حق میں نہیں تھے کہ اس کو عدلیہ میں لے جانا چاہیے لیکن پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے، لیکن وہ ان کی غلطی سے چلو ادھر چلا گیا. یہ ٹھیک آپ نے کہا. ہاں، بلکہ ایک دن میں آپ کو یہ بھی اتنا بتا دوں کہ ایک دن ایک میٹنگ تھی، 4-5 لوگ تھے، تو میاں نواز شریف نے کہا کہ میں ایک اور خط لکھنا چاہتا ہوں. ایک تو
میں واحد آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ یہ خط آپ سپریم کورٹ کو نہ لکھیں. اس کے بعد دوسرا خط وہ لکھنا چاہتے تھے جس میں ایک میٹنگ کے دوران ذکر ہوا, جس میں انہوں نے کہا کہ میں خط لکھوں گا کہ صرف میرا احتساب کریں اور کسی کا نہ کریں. تو مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ میں نے الفاظ کہے تھے کہ میاں صاحب میں آپ کو یہ خط نہیں لکھنے دوں گا. اچھا. تو اس کے بعد جب میٹنگ ختم ہوئی تو کئی لوگ میرے پاس آئے, جس میں میں نام ابھی کسی کا نہیں لینا چاہتا, جنہوں نے کہا کہ آپ نے بڑا اچھا. چلو اب بات چھڑی گئی ہے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کو شامل کرنے کے حق میں نہیں تھے. جی بالکل درست. اچھا. یہ بالکل درست. تو جب اتنا اور پھر جب جے آئی ٹی میں یہ سارے شامل ہوئے تو میں اس حق میں بھی تھا کہ نواز شریف کو بطور پرائم منسٹر جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا چاہیے. تو جب اتنا کچھ تھوڑا بہت آپ نے بتا دیا تو اب یہ بھی بتا دیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ججز کو بلیک میل کیا گیا, کیونکہ ارشد ملک کی ویڈیو بھی سامنے لائے ہیں وہ. نہیں, یہ پھر وہ تفصیل میں جانے والی بات ہے نا, پھر اس میں بہت ساری تنقیدی عنصر سامنے آ جائے گا صافی صاحب. اور بدقسمتی یہ ہے کہ بطور ایک قوم ہم سبق نہیں سیکھتے, تو یہ ان باتوں کی تشہیر کرنے سے تو اور ہیجان انگیزی پیدا ہوگی. اس سے ایک وہ جو میں جس کے اس وقت سخت خلاف ہوں, تنقیدی سیاست, اس وقت پاکستان میں تنقیدی سیاست ہو گئی. اچھا, آپ شہباز شریف کے قریب ترین دوست رہے ہیں. شہباز شریف ایک کامیاب وزیر اعلیٰ تھے, لیکن جتنے کامیاب وزیر اعلیٰ تھے اتنے کامیاب وزیر اعظم ثابت نہیں ہو سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی شاید یہی وجہ ہے کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ زیادہ موزوں تھے. بطور وزیر اعظم زیادہ موضوع نہیں ہے, بطور وزیر اعلیٰ زیادہ موزوں تھے. ایک یہ جو ہیجان انگیزی ہے, لوگ بہت سارا بیوروکریسی کام نہیں کری ہے, اسٹیٹ ڈس فنکشنل ہو گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک نیب کو جس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا اس کی وجہ وہ ہے. اب جو نیب قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں درست ہیں؟ دیکھیں, اس ترامیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا, قانون سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک رویوں سے فرق پڑتا ہے. اور اس وقت جو پاکستان میں رویے اس وقت ہیں, جب پاکستان اپنی 70 سالہ زندگی کے مشکل ترین حالات میں ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مشکلات کیوں ہیں. ہم نے ایک دوسرے کی داڑھی کو پکڑا ہوا ہے, ہم نے ایک دوسرے کو گریبان کو پکڑا ہوا ہے. جو اصل مسئلے ہیں وہ ہم قوم کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو نیب کے قوانین ہوں یا نہ ہوں, جب تھے تو تب کون سے لوگ مطمئن تھے, اور اب وہ جو ہٹا دیے گئے تو تب کون سے لوگ مطمئن ہیں. تو یہ ایک ہمیں ایٹیٹیوڈ کی تبدیلی کی ضرورت ہے. ہمیں یہ صرف قانون سے, یا ہم ایک بہت ہماری ایک فیوریٹ سی فریز ہے کہ نظام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا, رویے تبدیل کرنے سے ہوتا ہے. اور یہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہمیں رویوں کے میں تبدیلی کی ضرورت ہے. جو سب یہ جو رویے تبدیل ہوئے ہیں, یہ جو پولرائزیشن ہوگی, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس ادارے کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا اور دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے. ہماری فوج نے بھی یہی کیا. اب اس کا دعویٰ ہے کہ جی فوج نیوٹرل ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, فوج واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے؟ اس وقت تو یہی لگتا ہے, مگر یہ ہر آرمی چیف کا جو آتا ہے اس کا ایک اپنا پالیسی ہوتی ہے. اور فوج کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپلن کی پابند ہے. سو یہ ڈسپلن کی جو پابندی ہے, اس سے ہم فوج کو بدنام کرتے ہیں. یہ مختلف آرمی چیفز کی جو مختلف پالیسیز ہوتی ہیں, فوج اس کو فالو کرتی ہے. موجودہ ابھی جو مجمع 8 دن ہوئے ہیں موجودہ چیف کو اپنی پوزیشن پہ آئے, تو اب تو یہ قبل وقت ہوگا کہنا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ رکھا ہے. مگر اس وقت کے جو حالات ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ شاید یہ موجودہ سیٹ اپ سیاست سے دور رکھے. مگر یہ صرف سیاست, یہ دو طرفہ چیز ہوتی ہے. ایک تو کئی آرمی چیفز ضرور سے زیادہ ایمبیشس ہوتے ہیں اور وہ پاور گریبنگ میں زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ ایک گرداب پیدا ہوتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم سیاستدانوں کی بھی کمزوری ہوتی ہے. ہم جب سپیس دیتے ہیں تو ادارے ان پہ قابض ہوتے ہیں. اگر ہم سیاستدان سپیس نہ دیں تو فوج یا کوئی اور ادارہ ہمارے ایریا پہ قابض نہ ہو. فوج ڈسپلن کی پابند ہے اور ہم بریک لینے کی پابند ہے. تو مجھے پروڈیوسر بریک لینے کا کہہ رہے ہیں. ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو جناب چودھری نثار علی خان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور کئی اور اہم ترین موضوعات پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر داخلہ سیاست کے ایک اہم کردار جناب چودھری نثار علی خان صاحب. اور چودھری صاحب اس وقت پاکستان کا اہم ترین مسئلہ بن گیا ہے معیشت. عمران خان کہتے ہیں کہ موئرے نکالنے کے بعد شہباز شریف حکومت نے معیشت کو تباہ کیا. یہ لوگ کہتے ہیں شہباز شریف اینڈ کمپنی کہ عمران خان نے معیشت کو تباہ کر دیا تھا اور ہمیں تباہان معیشت. ان کی بات درست ہے یا ان کی بات درست ہے یا دونوں تباہ کر رہے ہیں؟ صفی صاحب، اس بحث میں پڑھنے سے کیا ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی، یا اس نشاندہی اس بات کی کرنے کی کہ کون ذمہ دار ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ 70 سال میں ہم سب جو حکومت میں رہے ہیں، میرے سمیت، ہم موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں. اور کیوں ذمہ دار ہیں؟ کہ ہم نے غیر ملکی قرضوں پہ عیاشی کی. ہم نے کسی نے زیادہ کی، کسی نے کم کی، کسی نے زیادہ قرضے لیے، کسی نے کم لیے، مگر خاص کر پچھلے 20 سالوں میں ہر حکومت نے قرضے لیے اور اس بات کو انہوں نے ذہن نشین نہیں کیا کہ اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوگا اور یہ کہاں تک یہ معاملہ چلے گا. جہاں تک پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کا تعلق ہے، میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. میرے نزدیک اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت نہیں ہے، معاشرہ ہے. اور یعنی ہم اس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ انہوں نے بھی خراب کیا، عمران خان نے بھی، اور یہ بھی خراب کر رہے ہیں. ہاں، جو سلیم صاحب وقت گزرتا گیا، قرضے بڑھتے گئے اور قرضے لینے کی رفتار تیز ہوتی گئی. اس لحاظ سے عمران نے بھی ریکارڈ توڑ قبضے لیے اور اب موجودہ حکومت بھی ریکارڈ توڑ قرضے. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ معاشرہ ہے، تو ہمارے سارے ویلیوز تباہ ہو گئے ہیں، ادارے ڈسفنکشنل ہو گئے ہیں، دنیا میں ہماری سبکی ہو رہی ہے، معیشت تباہ ہے، بے روزگاری ہے، یہ سب کچھ ہے. ایک دوسرے کو بلیم دے رہا ہے، دوسرا تیسرے کو بلیم دے رہا ہے. اس کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نئے رولز آف گیم بنانے چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے بڑی منفی ہے، کیونکہ کتنے کمیشنز پاکستان کی تاریخ میں بن چکے ہیں. کمیشن بننا حل نہیں ہے، ان پہ عمل درآمد کرنا حل ہے. یہاں تو ملک 2 لخت ہوا، کمیشن بنے، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آج پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قوم کو سچ نہیں بتا رہے. آج اب دیکھیں، معیشت بالکل کھائی کے قریب ہے، مگر بحث یہ چل رہی ہے، ایک گروپ کہتا ہے کہ ڈیفالٹ ہوگا، ایک کہتا ہے ڈیفالٹ نہیں ہوگا. بھائی، ہمیں ایسا لیڈر آج پاکستان کو چاہیے جو قوم کو بتا سکے کہ ملک کی حالت، سچ بولیں قوم کے سامنے. ہمیں ونسٹن چرچل جیسی تقریر چاہیے اس لیڈر سے جس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد پرائم منسٹر بنا تو اس نے کہا I have nothing to offer you but blood, sweat and tears. مجھے آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے خون، پسینہ اور آنسو. تو یہ موجودہ جتنے لیڈرز ہیں ان میں کوئی وہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کرے کہ ظاہر ہے کہ لیڈر ہم نے کوئی باہر سے تو امپورٹ نہیں کرنے، انہی میں سے ہے، تو ان میں سچ بولنے کی صلاحیت ہے. وہ قوم کو بتائیں کہ اس کی یہ امپلیکیشن ہے. اور سلیم بھائی، میں یہ دعوے سے آپ کو کہتا ہوں، میں اکانومسٹ نہیں ہوں اور بڑا کم جانتا ہوں، مگر ملک کو ٹریک پہ لانے کے لیے اب یہ دعوے اور یہ دائیں بائیں جو کہتے ہیں کہ یہ میگا پروجیکٹ اور یہ، اب اس کی کہانی ختم ہے. اب کم از کم 5 سالہ پروگرام ہو جس میں نیچے سے لے کر اوپر، بدقسمتی سے عوام سے لے کر حکمرانوں تک ایک اسٹریٹجی بنے کہ ہم کس طریقے سے سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے ان قرضوں سے نجات مل سکتی ہے، کس طریقے سے ملک کو آن ٹریک لایا جا سکتا ہے. اگر ہندوستان، اور میں ہندوستان کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ کسی زمانے میں ہم ایک ملک تھے، اگر انہوں نے سیلف سفیشینسی کریٹ کر لی، اتنا بڑا ملک ہونے، اتنی غربت ہونے کے باوجود، کیونکہ انہوں نے صحیح پالیسیز اپنائیں. تو ظلمت شب کا بار بار تذکرہ کرنے کی بجائے آپ اپنے حصے کا کوئی شمع کیوں نہیں جلا دیتے؟ آپ خود کیوں لیڈر نہیں بن جاتے؟ پارٹی کیوں نہیں بنا دیتے؟ میں اتنے پاؤں پھیلاتا ہوں جتنی چادر ہے. مجھے اپنی لیمیٹیشنز کا احساس ہے، مگر میں اس لیے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں کہ میں اپنی آواز ضرور بلند کروں ملک کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے. اور وہ
پارلیمنٹ میں نکالی جا سکتی ہے. مجھے اب ایک تھوڑے سے آثار اچھے لگ رہے ہیں کہ لوگوں میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپ آف پارٹیز ہیں, کہ جو لیڈر کہتا ہے ہر کوئی اس پہ سر تسلیم کام کر لیتا ہے, اور یہ دو طرفہ ہے. یہ میں نے میاں نواز شریف کی کابینہ کی میٹنگ میں کہا تھا, میاں صاحب ملک میں خوشامد پہ پابندی لگائیں. یہ جو خوشامد کا ایک دورہ ہے کہ جو کوئی خوشامد کرتا ہے وہ سب سے آگے ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ بغیر پارٹی کے پارلیمنٹ میں پہنچنا بڑا مشکل ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یا نون لیگ کے بغیر آپ پوٹوہار سے پارلیمنٹ میں آ جائیں گے؟ میرے حلقے کے لوگ کچھ اور ٹائپ کے ہیں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور ان کے ووٹ سے پہنچوں گا انشاءاللہ. پچھلی مرتبہ بھی دیکھیں عمران خان نے آپ کی منتیں کی, اپنے بعد سیکنڈ پوزیشن آفر کی. مجھے پرسنلی پتہ ہے, آپ کے دوست بھی ہے, کسی کے ساتھ دوستی نہیں نبھائی, آپ کے ساتھ نبھائی. تو آپ نہ ان کے ساتھ جاتے ہیں. نواز شریف نے جتنا گزارا آپ کے ساتھ کیا, جتنی عزت آپ کو دیتے تھے, اتنا میں نے شاید ان کا بھی نہیں دیکھا ہے کہ کسی اور کی اتنی برداشت کرے جتنا آپ کے منہ پہ باتیں برداشت کرتے تھے. اپنی پارٹی بھی نہیں بناتے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ لیڈر کہاں سے آئے گا؟ اور آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں کہیں پچھلے سال والا کام نہ ہو جائے کہ صوبائی جتوا دے اور قومی, کیونکہ انجینئرنگ تو ہوتی ہے. صوبائی 34,000 سے میں جیتا ہوں. ہاں, سو بی ایٹ. میں ایک آدمی ہوں. میری کوشش ہے کہ میں جس کے ساتھ ہوں اس کو میں بتاتا ہوں. میں غلط ہو سکتا ہوں, مگر کھائی آ رہی ہے تو میں کہوں گا کہ کھائی آ رہی ہے. اگر سپیڈ بریکر آ رہا ہے تو میں کہوں گا سپیڈ بریکر آ رہا ہے. تو آج کل کی روایت سیاست کی کچھ اور ہو گئی ہے. اور آپ نے پیچھے پوچھا کہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ یہاں اچھے آدمی کی قدر نہیں ہے, برے کی پکڑ نہیں ہے. تو جب اس قسم کا نظام ہو, مگر وہ نظام کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں, آپ تو یہ مانتے ہیں نا کہ آپ کو بھی ہروایا گیا قومی اسمبلی میں. اس پہ تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ. ہو چکی ہے. اور اس لیے بھی شاید ہروایا گیا کہ بھئی وہ بھی آپ کی محنت کر رہے تھے, عمران خان بھی, اور ان کے چاہنے والے بھی آپ کی محنت کر رہے تھے. آپ اس کے باوجود اپنی روایات, اقدار اور ان کی وجہ سے آپ نے کہا نہیں میں نہیں جاتا پی ٹی آئی میں. تو اس مرتبہ آپ کے ساتھ اگر پھر وہ ہو جائے, یا کیا گارنٹی نہیں ہوگا؟ تو میری قسمت صافی صاحب. مگر میں ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں کہ صوبائی اسمبلی میں 34,000 سے جیتا, جس کا آج تک میں نے کبھی ووٹ ہی نہیں مانگا. اور قومی اسمبلی میں ہمیشہ اپنے حلقے میں جاتا ہوں, کہتا ہوں کہ آپ اطمینان کر لیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, ایک بندہ نکالیں جو کہے کہ میں نے صوبائی میں چودھری نثار کو ووٹ دیا, قومی میں نہیں دی, تو میں مان جاؤں گا کہ یہ نتیجہ صحیح ہے. لوگ تو مجھے ووٹ ہی قومی میں دیتے ہیں. تو جس میں ووٹ نہیں مانگا اس کو میں 34,000 میں جیت گیا. اور جو میں ووٹ مانگتا ہوں, اور صرف یہ نہیں کہ ووٹ مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے حلقے کے عوام بہت وفادار ہیں. 8 بار متواتر قومی اسمبلی کا اور 6 بار تقریباً متواتر تو نہیں, بار بیچ میں ایک دفعہ گیپ آیا, میں صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا ہوں. یہ حلقے عوام نے بنایا. تب تو نہ نون لیگ تھی نہ پی ٹی آئی تھی. 85 میں لوگوں نے مجھے ووٹ دیا. 88 میں واحد کابینہ کا ممبر تھا جو الیکٹ ہوا, باقی سارے ہار گئے. سو میری گزارش ہے کہ میرے حلقے کے عوام سے میں نے وفاداری نبھائی ہے, اور وہ میرے ساتھ وفاداری نبھاتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے, الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے یا فوری ہونے چاہیے؟ عمران خان کہتے ہیں فوری کر لے, پی ڈی ایم کہتی ہے وقت پوری کرے گی. سب یہ بھی بے معنی بحث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن غیر متنازع ہونے چاہیے. اس وقت جو سب سے بڑی پاکستان کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ الیکشن غیر متنازع ہوں. 2 مہینے آگے یا 2 مہینے پیچھے, یہ بالکل بے مقصد سی بحث ہے. غیر متنازع کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ایسے کیئر ٹیکرز لائیں جس پہ سب کا اعتماد ہو, اور جو رولز آف دا گیم انکلوڈنگ کاؤنٹنگ, کیمپیننگ, وہ ایسے بنائے جائیں, یا کم از کم انڈرسٹینڈنگ ایسی کر دی جائے جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو. آپ افغان طالبان کے بڑے حامی تھے. اس وقت پاکستان کو ایک دوبارہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے, تو آپ دونوں کو الگ سمجھتے تھے. اب جب کہ افغانستان میں طالبان آ گئے تو پاکستان میں تو امن ہونا چاہیے تھا, لیکن یہاں ٹی ٹی پی کی قوت بڑھ گئی. یہ آپ کے اس بیانیے کی نفی نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. میں اب بھی افغان طالبان کا حامی ہوں, اور ٹی ٹی پی ایک علیحدہ آرگنائزیشن ہے, اور اس کے ایکٹیو ہونے کے اور بہت سارے عوامل ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا انٹرویو بڑا محدود وقت کا ہے, سو اس میں تفصیل میں جانے کی شاید گنجائش نہ ہو, مگر ٹی ٹی پی کے ایکٹیو ہونے کے اور عوامل ہیں
جس پہ حکومت وقت ہی کنٹرول کر سکتی ہے۔ اچھا تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن ٹی ٹی پی ایکٹیو تو ہو گئی ہے، اب ٹی ٹی پی کے ہینڈلنگ کا بہتر طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ مفاہمت، انگیجمنٹ یا ملٹری آپریشن؟ نہیں، میں ایک تو یہ واضح کر دوں کہ افغان طالبان ایک یونٹ ہے، ٹی ٹی پی ایک یونٹ نہیں ہے، 20-22 مختلف گروپس ہیں اور وہ اپنے آپ کو ٹی ٹی پی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ سو مجھے آج لیکن ایک امیر کے تحت اکٹھے ہیں۔ نہیں، وہ ڈسپلن بھی وہ نہیں ہے جو مثلا افغان طالبان کا ہے یا کسی آرگنائزیشن کا بھی ہوتا ہے، وہ ڈسپلن کے پابند نہیں ہے۔ سو اب میں کیا کہوں کہ فلاں سے آپ کو سختی کرنی چاہیے، فلاں سے آپ کو نرمی کرنی چاہیے، فلاں سے آپ کو مفاہمت کرنی چاہیے، اس کا فیصلہ حکومت وقت ہی کر سکتی ہے۔ آپ پاکستان کی عزت اور امیج کے حوالے سے ہمیشہ بڑے حساس رہے ہیں۔ توشہ خانہ کیس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی سبکی ہوئی۔ سعودی محمد بن سلمان کی گڑیاں جس پہ خانہ کعبہ کی تصویریں بھی تھی وہ بازاروں میں نیلام ہوتی رہی، آپ اس پہ بھی خاموش رہے۔ عمران خان کی دوستی آڑے آ رہی ہے۔ سب پھر عمران خان کا ذکر آپ نے چھیڑ نہیں دیا۔ تو وجہ کیا ہے؟ نہیں، وجہ یہ ہے کہ میں کسی قومی ایشو پہ تو نہیں بول رہا تھا نا، میں پچھلے 3-4 سال سے ایک آدھ آپ کے انٹرویو کے علاوہ میں نے ہر ایک سے معذرت کی ہوئی ہے، اور آج بھی معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے اس انٹرویو کے بعد بہت سے مجھے گلے آئیں گے، بہت سی ناراضگیاں پیدا ہوں گی، تو میری گزارش ہے کہ میں نے اور کس ایشو پہ بات کی ہے کہ میں نے توشہ خانہ پہ بات نہیں کی، مگر میرا ایک موقف ہے اس حوالے سے کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں توشہ خانہ کے سوا۔ اب اگر توشہ خانہ میں مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے تو پھر وہ محدود صرف عمران خان تک تو نہیں رہے گا، تو وہ چلے وہ جو اور غم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے 3 بڑے مسئلے کیا ہیں؟ نمبر 1، 2، 3۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے معاشرے میں تنزلی، یہاں سچ اور جھوٹ میں تفریق ختم ہو گئی ہے، جائز اور ناجائز میں تفریق ختم ہو گئی ہے، 1 نمبر اور 2 نمبر میں تفریق ختم ہو گئی ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور بطور تنزلی بطور معاشرہ ہم بدقسمتی سے، اور میں بڑے اچھے لوگ بھی پاکستان میں ہیں اور شاید اسی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، ہم تماشبین قوم بن گئے ہیں۔ کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم تماشا دیکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ سو سب سے بڑا مسئلہ دوسرا معاشی، وہ کنیکٹڈ ہے، مگر جس معاشرے میں جھوٹ ہو، منافقت ہو، غلط بیانی ہو، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ناراض ہو جاتی ہے۔ تو کم از کم ہم اپنا معاشرہ ٹھیک کریں، کچھ اصول ٹھیک کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تیسرا وہ جو میں نے پہلے کہا کہ اچھے آدمی کی قدر نہیں ہے، برے کی پکڑ نہیں۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نیچے سے شروع کریں۔ وی ہیو ٹچڈ راک باٹم، اور ہم لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب اچھا نہیں ہے، ہم نیچے سے شروع کریں۔ اور یہ تو ایک وار ٹائم پرائم منسٹر ہی لوگوں کو سچ بول کے، حالات بتا کے اس مشکل صورتحال سے نکال سکتا ہے، ایک وار ٹائم پرائم منسٹر۔ مطلب جس طرح خدا نہ خواستہ ایک جنگ سے ایک قوم گزرا، میں نے آپ کو ونسٹن چرچل کا مثال دیا کہ اس نے جو پہلی تقریر کیا کی، اسی طریقے سے ہم قوم کو سچ بتائیں کہ یہ حالات ہیں، اس سال ہم یہ کریں گے، دوسرے سال یہ کریں گے، 30 سال اس میں آپ کو بھی پتھر باندھنے ہوں گے، ہم کو بھی، مگر آپ ایک پتھر باندھیں گے، عوام ایک پتھر باندھیں گے، تو ہم بطور پرائم منسٹر 3 پتھر باندھیں گے، اور یہ ہم اس طرح نکلیں گے۔ تو یہ بڑا لانگ ونڈیڈ ہے، اب اس کا کوئی شارٹ سلوشن نہیں ہے۔ آپ پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، میں نے آج سے کوئی تقریباً 7-8 سال پہلے ایک بریفنگ ہوئی تھی ہمیں، انٹیلیجنس بریفنگ، جس میں صرف 5 آدمی تھے۔ آرمی چیف اس وقت رحیل شریف تھے، ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے، نواز شریف، اسحاق ڈار، میں۔ ایک میٹنگ میں شہباز شریف تھے اور ایک میٹنگ میں نہیں تھے، 2 میٹنگز ہوئی ہماری، اور کسی کو نہیں بلایا گیا۔ اس میٹنگ کے چند دن بعد میں نے پریس کانفرنس میں یہ ایک بات کی تھی اور شعر پڑھا تھا علامہ اقبال کا کہ وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں۔ اور میں نے کہا تھا کہ میں انٹیلیجنس بریفنگ کی تشہیر تو نہیں کر سکتا، میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اب ہمیں دشمن حملہ ہم پہ نہیں کرے گا، انٹرنل ہیمریجنگ سے خدا نہ خواستہ
تو انٹرنل ہیمریجنگ ہو رہی ہے نا. ہم اپنے سب سے بڑے دشمن اپنے آپ کے بنے ہوئے ہیں. ہم طوفان آ رہے ہیں مگر ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں. عوام کو نہیں بتا رہے, عوام کو بتا رہے ہیں ہم یہ میگا پروجیکٹ شروع کریں گے, ہم یہ ریلیف دیں گے, ہم یہ کریں گے. چوہدری صاحب بحث بڑی دلچسپ ہے داخل ہوگی, لیکن ہمارے ہاں وہ بریک والی مصیبت آ گئی ہے. اور تو ایک بریک لیتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ چودھری صاحب اپنے سینے میں رازوں کا بھی ایک خزانہ رکھتے ہیں. اتنے لمبے عرصے تک اہم سیاسی مناصب پہ فائز رہے ہیں, لیکن مشکل وہی ہے کہ کہیں ان کی روایت آڑے آ رہی ہے, کہیں دوستی آڑے آ رہی ہے. تو چودھری صاحب دل کی زبان بڑی مشکل سے لبوں پہ لاتے ہیں. اس لیے بریک کے بعد میں آج اپنی عادت کے خلاف اور اپنی روایت کے خلاف چودھری صاحب کے ساتھ تھوڑا سا ایک اور طریقہ آزمانے کی کوشش کروں گا کہ شاید ان کی پلاننگ اور دل کے ارادے اس سے سمجھ آ سکے. تو وہ نیا طریقہ اپنائیں گے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو. جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب چودھری نثار علی خان صاحب. چودھری صاحب, میں نے جس طرح بریک سے پہلے کہا تھا کہ کہیں آپ کی روایت آڑے آتی ہے, کہیں آپ کی دوستی آڑے آتی ہے, اور یہ میری عادت نہیں ہے, لیکن میں آج تھوڑی سی ایک اور طریقے سے گستاخی کروں گا, تھوڑا سا ریپڈ فائر ٹائپ قسم کے کوسچن کا, اور مجھے امید ہے کہ اس میں آپ جواب دیں گے. تو چلو کمپیریٹیولی آپ کا پسندیدہ سیاستدان؟ خان عبدالولی خان. خان عبدالولی خان. کیوں؟ اور ان کے بعد وہ میرے وقت کے سیاستدان تھے, میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا, ان سے بہت کچھ سیکھا. ٹھیک. وہ اصول پرست تھے اور بالکل نپی تولی بات کرتے تھے, اتنے پاؤں پھیلاتے تھے جتنی چادر ہے. اس کے بعد اور دنیا میں مطلب ہم نے کتنا بدنام کیا پاکستان, اور خاص کر ہم پنجاب سے آواز اٹھی کہ یہ ولی خان اور عوامی نیشنل پارٹی یہ تو ملک مخالف ہے, یہ تو غدار ہیں. مگر اس شخص نے صبر کیا اور پھر ثابت کیا کہ وہ اصل سیاستدان ہے. اور اس کے ساتھ ابھی, اور یہ بہت سے لوگ حیران ہوں گے, ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار بھٹو مطلب کہ آپ تو ان کی پارٹی کے بڑے خلاف تھے, زرداری وغیرہ کے. ہاں, جب وہ برسر اقتدار تھے تو میں شروع میں اسکول میں تھا, پھر کالج میں چلا گیا, پھر آخر میں بالکل جب وہ پھانسی لگی تو یونیورسٹی میں تھا. تو میں اینٹی پیپل پارٹی آرگنائزیشن میں شمار ہوتا تھا. آپ کا فیوریٹ سپورٹس پرسن؟ مگر میں صرف یہ ذرا وضاحت کر دوں, اب میں نے بہت کچھ پڑھا اور بہت سا تجزیہ کیا, تو میں نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک پرلے لیول کے نیشنلسٹ تھے, وہ محب وطن تھے. اور سب سے بڑی بات, وہ تو شعر ہی ان کے لیے بنا تھا, جس دھج سے کوئی مقتل پہ گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. مطلب جس بہادری سے اس نے پھانسی کا مقابلہ کیا, اس کی مثال کم از کم پاکستان میں تو کوئی نہیں ملتی. پسندیدہ یا فیوریٹ سپورٹس پرسن؟ محمد علی, باکسر, لیٹ محمد علی. اچھا, لیکن کرکٹر پسندیدہ؟ عمران خان. عمران خان. پسندیدہ ایکٹر؟ ہمایوں سعید. ہمایوں سعید موجودہ لوگوں میں. پسندیدہ ایکٹریس؟ یہ مشکل ایریا میں نے اپنے ڈال دیا. اچھا, میں بھی شہیات. اچھا, میں بھی شہیات. اس کا مطلب یہ ایوارڈ ان کو میرٹ پہ ملا ہے. اور یہ مجھے نہیں پتا. بہرحال پسندیدہ شاعر؟ احمد فراز, مظفر وارثی اور حبیب جالب. مظفر وارثی اور حبیب جالب. اور یہ احمد فراز. احمد فراز تھوڑا سا وہ بڑا عجیب مظفر وارثی اور اس کا کمبینیشن آتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے اس میں ایک جو دینی مظفر وارثی کا تو ایک چیز میں سمجھتا ہوں, اس نے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے, مگر اس کی جنتی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا. نہیں, وہ کا تو بہت زیادہ, وہ خود میرے بھی بڑے فیوریٹ ہیں. پاکستان کا سب سے مخلص دوست ملک؟ چین. سعودی عرب وغیرہ؟ چین. اچھا, اور پاکستان کے سب سے بڑا دشمن ملک؟ ہندوستان. اچھا, آپ ابھی تک اس پہ فیکس ہیں؟ میرا میاں نواز شریف بڑی بحث و تمیز ہوتی تھی اس پہ. امریکہ دوست ہے دشمن ہے؟ وہ نہ دوست ہے نہ دشمن ہے, وہ اپنے مفادات کا پیروی کرتا ہے, تو جب اس کو سوٹ کرتا ہے وہ ہمارا دوست بن جاتا ہے, جب اس کو سوٹ کرتا ہے تو وہ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے. آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے؟ نہیں. شکر ہے آپ نے یہ سوال کیا. میرے نام سے بہت سارے جعلی اکاؤنٹس ہیں,
میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے، میرا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے تو آپ اتنے ان سوشل کیوں ہیں؟ اب تو اس کا زمانہ ہے، تو کچھ ارادہ نہیں ہے ٹویٹر فیس بک اکاؤنٹ بنانے کا اپنی رائے کے اظہار کے لیے؟ آپ کہتے ہیں تو اس میں ضرور سوچوں گا، تاکہ کم از کم اور نہیں تو یہ جھوٹے ٹویٹر اکاؤنٹس میرے بنے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اسحاق ڈار یا اسد عمر بہتر وزیر خزانہ کون؟ اسحاق ڈار۔ اچھا، اور اسحاق ڈار یا مفتاح اسماعیل؟ مفتاح اسماعیل اکانومسٹ ہے، میں اسے زیادہ نہیں جانتا، اسحاق ڈار سے میرا اچھا تعلق ہے۔ اچھا، مگر دیکھیں نا، اسحاق ڈار اکاؤنٹنٹ ہے، یہ ترین جو پی ٹی آئی کے ترین صاحب تھے وہ بینکر ہیں، اور اس طرح آپ کر دیں۔ مفتاح اسماعیل اکانومسٹ ہے، اب اس کی پالیسی سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں وہ اپنی جگہ، مگر وہ اکانومسٹ ہے، سو میں اس لیے اس کو اس کا مطلب یہ کہ ان کے وزارت خزانہ سے ہٹائے جانے اور ڈار صاحب کو بنانے سے نقصان ہوا؟ نہیں، میں اس بحث میں نہیں، یہ تو ان کی پارٹی بہتر جانتی ہے۔ اچھا چلے اس بحث میں پڑھتے، بطور وزیر اعظم عمران خان یا شہباز شریف؟ عمران خان۔ ایک رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں اور ایک شہریار افریدی وزیر داخلہ تھے، رانا ثناء اللہ یا شہریار افریدی؟ رانا ثناء اللہ۔ بطور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یا جنرل عاصم منیر؟ Who can be the best؟ نہیں، یہ موازنہ کرنا ذرا مشکل ہے، اور خاص طور پہ ایک نئے آرمی چیف کی اگر میں تعریف کرنا شروع کر دوں تو وہ تو پھر خوش آمد میں آ جائے گی نا۔ ابھی جنرل عاصم منیر کے لیے بہت جلدی ہے کچھ تجزیہ کرنا کہ یہ کتنے اچھے آرمی چیف ثابت ہوئے ہیں، اور جنرل باجوہ چونکہ چلے گئے ہیں اس لیے ان کے خلاف بات کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ یہ جو ماضی میں ہمارے گزرے ہیں آرمی چیفز، پسندیدہ آرمی چیف آپ کا کون سا رہا؟ جنرل وحید اور جنرل کیانی۔ یہ پسندیدہ کا لفظ نہیں مناسب، جو میں سمجھتا ہوں کہ مؤثر ترین، جو فوج کی مؤثر ترین آرمی چیفز رہے ہیں میرے نقطۂ نظر سے، وہ جنرل وحید اور جنرل کیانی۔ جنرل وحید کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ تو بالکل ایک، انہوں نے اپنے جنرل کیانی صاحب کی خوبیاں کیا تھیں؟ بہت ساری چیزیں تھیں، انہوں نے نیچے سے ایک سپاہی سے لے کر عام این سی او اور جی سی او تک ان کی ویلفیئر کے لیے کام کیا۔ پھر ہی واز اے تھنکنگ جنرل، اس نے بڑی سوچ سمجھ سے فوج کو چلایا۔ وار اگینسٹ ٹیرر میں اس نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا اور فوج کو سنبھالا، اور آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں تو فوج کی اتنی نگیٹیوٹی، ایک اتنی منفی ایک رجحان ہو گیا تھا کہ آرڈر ہو گیا تھا کہ آپ فوجی وردی پہن کے بازاروں میں نہ آئیں۔ تو فوج کے امیج کو ریسٹور کیا، سپاہیوں کے اعتماد کو بحال کیا، ویلفیئر کے بہت سے کام کیے، نیریٹو بنا دیا اور ویلفیئر کے لیے بہت سارے کام کیے۔ آپ کے اپنے بھائی بھی ایک جنرل تھے، خاندان میں بھی سارے جنرل رہے، آپ کے والد صاحب کا پتہ نہیں ان کا بریگیڈیئر فیصلہ تھا یا آپ کا، لیکن جو جنرل بھائی تھے وہ بڑے عوامی مزاج کے تھے، آپ کچھ فوجی مزاج کے ہیں، تو آپ سیاست میں آئے، وہ ادھر گئے، حالانکہ میری رائے میں آپ کو ادھر جانا چاہیے تھا، ان کو ادھر آنا چاہیے تھا۔ تو آپ کے بچے سیاست میں آ رہے ہیں بیٹے، تیمور وغیرہ؟ ایک تو میں یہ واضح کر دوں، میرے والد صاحب کہتے تھے کہ مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہ جس بیٹے کو میں نے فوج میں بھیجنا تھا اس کو سیاست میں بھیج دیا، جس کو سیاست میں بھیجنا تھا اس کو فوج میں بھیج دیا۔ اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا، کہ جس بیٹے کو انہوں نے شاید صحیح نہیں فیصلہ ہوگا مگر فوج میں بھیجا، وہ جنرل تک گیا، چیف آف جنرل سٹاف بنا، اور جس کو انہوں نے سیاست میں بھیجا اس کا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے 8 بار متواتر میں قومی اسمبلی کا ممبر بنا۔ سو بالآخر تو فیصلہ، لیکن سیاست میں 3 سٹار ہی رہے، 4 سٹار نہیں بچے، شاید اس مزاج کی وجہ سے مشکل۔ تو اپنے بیٹے آپ کے سیاست میں آپ کی جگہ لانا چاہیں گے؟ میں نے سلیم بھائی ایک اپنا بڑا مشکل سوال کیا۔ میں اپنی زبان کا پابند ہوں۔ میں نے آج سے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب میں ریٹائر ہوں گا یا سیاست سے علیحدہ ہو جاؤں گا تو میرا بیٹا سیاست میں آنا چاہے تو اور حلقے کے عوام اس کو ویلکم کریں تو میں اس کو فیسیلیٹیٹ کروں گا۔
مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بھی سیاست میں ہوں اور میرا بیٹا بھی سیاست میں ہو، یہ نہیں ہو سکتا. میری سیٹ پہ آئے گا تو اگر اگلے الیکشن میں یا اس سے اگلے الیکشن میں نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا اور میرا بیٹا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، تیمور اس کا نام ہے، اگر اس میں دلچسپی ہوئی اور حلقے کی عوام نے اس کو ویلکم کیا تو انشاءاللہ وہ ضرور سیاست میں آئے گا. چلے، گڈ لک فار یو اینڈ گڈ لک فار تیمور، اور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.